بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے اپنے ماں باپ سے بہت محبت تھی۔ میں بھی چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے ویسے ہی پیار کریں جیسے میرے دوستوں کے ماں باپ ان سے محبت کرتے ہیں، پر میں نے تو جب سے ہوش سنبھالا تھا گھر پر لڑائی جھگڑا گالی گلوچ دیکھی تھی۔ 7 سال کی عمر میں میرا بچپن اڑان بھر کر رخصت ہو گیا یا زبردستی مجھ سے چھین لیا گیا، میں نہیں جانتا، لیکن میں اپنا بچپن صرف 7 سال جیا تھا۔ میرے باقی دوستوں کا بچپن 14-15 سال تک کی عمر تک رہا، یعنی وہ اس عمر تک بچپن والی بالخصوص بھول بھلائیوں میں کھوئے رہے، لیکن میرے ساتھ ایسا نہیں تھا۔ کوئی اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا جب 7 سال کی عمر میں میرا بچپن چھینا گیا تو میرے کیا جذبات اور احساسات تھے، میں کیا محسوس کرتا تھا۔ میری دنیا کھیل کود کہانیوں کی کتابوں اور کارٹونز کے ساتھ ویڈیو گیمز تک محدود تھی، پر میں اس دنیا سے باہر نکلنا چاہتا تھا۔ میں تھک گیا تھا، مجھے اپنے گھر کا ماحول ایک قید لگتا تھا۔ ایک دن میں اپنے گھر سے بہت دور بھاگ گیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اب کبھی اپنے گھر واپس نہیں آؤں گا۔ بابا کے ساتھ ساتھ مما کو بھی میری فکر نہیں تھی، وہ بابا سے الگ ہونا چاہتی تھی۔ مجھے تب لگتا تھا کہ یہی بہتر ہے، کیونکہ وہ بابا کی مار کٹائی سے تنگ آ چکی تھیں اور سارا دن کمرہ بند کیے بیٹھی رہتی تھی۔ بابا بھی صبح دفتر چلے جاتے تھے، شام کو گھر لوٹتے تھے۔ اس دوران ان کا بیٹا کہاں ہے، کیا کرتا ہے، کسی کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ اور آخر ایک دن میں اسکول سے بھاگ گیا، سڑکوں پر دھکے کھاتا رہا۔ مجھے جانا کہاں تھا مجھے خود نہیں پتا تھا، اور آخر بھوک پیاس کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو اپنے گھر پر تھا، تو گویا مجھے اس قید خانے سے رہائی نہیں ملی تھی۔ بابا میرے سرہانے بیٹھے میرے بال سہلا رہے تھے، اور مما ایک کونے میں بیٹھی خالی آنکھوں سے مجھے تک رہی تھی۔ جیسے ہی مجھے ہوش میں آتا دیکھا تو بابا جی بھر کر روئے تھے اور مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں کبھی ان سے الگ نہیں ہوں گا، کبھی دوبارہ گھر چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ پہلی بار میں نے محبت محسوس کی تھی اپنے ماں باپ کی نگاہوں میں، اور کچھ دن بہت اچھے گزرے۔ مجھے لگا سب ٹھیک ہو چکا ہے، پر یہ سب تو صرف وقتی تھا۔ آدھی رات کو مما بابا کی پھر سے لڑائی شروع ہو چکی تھی۔ میں اکثر ڈر جاتا تھا اور بیڈ کے نیچے چھپ جاتا تھا اور خوب روتا تھا۔ دادی کہتی تھی کہ دعا کیا کرو، اللہ تعالیٰ بچوں کی دعائیں جلدی سنتا ہے، اور میں نے تو بہت دفعہ دعا کی تھی، رویا تھا، اپنے رب کو پکارا تھا، پر میرے نصیب میں دکھ لکھ دیے گئے تھے جن سے چاہ کر بھی میں پیچھا نہیں چھڑوا سکا۔ میرے ماں باپ کبھی آپس میں نارمل نہیں ہو سکے تھے، اور اب تو بابا ماما کو بہت مارتے تھے، ان کی چیخوں کی آواز باہر تک آتی تھی۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا اور میں 10 سال کا ہو گیا، اور ان 10 سالوں میں اپنے باپ سے بہت دور ہو گیا تھا۔ ماما مجھے خود سے لگا کر خوب رہتی تھی، کہتی تھیں کہ اپنے باپ سے کہو مجھے چھوڑ دے، ہم دونوں ماں بیٹا یہاں سے بہت دور چلے جاتے۔ ماما اپنے زخم دکھاتی اور ان زخموں کو دیکھ کر مجھے اپنے باپ سے مزید نفرت ہوتی چلی گئی، اتنی نفرت جتنی کبھی کسی نے کسی سے نہیں کی ہوگی۔ میں 11 سال کا ہو چکا تھا، ہر بات پر چڑ جاتا، مرنے مارنے پر اتر آتا تھا۔ جب ایک دن اسکول میں کچھ لڑکوں سے میری لڑائی ہو گئی اور میں نے اس لڑکے کو بری طرح سے زخمی کر دیا۔ اسکول میں مما بابا کو بلایا گیا، پر ان میں سے کوئی بھی نہیں آیا۔ آخر زخمی لڑکے کے والدین نے مجھے پولیس کے حوالے کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی ان کے بچے کو جان سے مارنے کی، پر یہ تو اوپر والے کا کرم تھا کہ وہ زندہ بچ گیا۔ اس کے سر پر 7 ٹانکے لگے تھے۔ میں ساری رات تھانے میں رہا۔ ایک 11 سال کا بچہ پہلی بار تھانے کی ہوا کھانے گیا۔ مجھے پتہ نہیں کیوں بالکل ڈر نہیں لگا، بلکہ اس رات میں سکون سے سویا تھا۔ جو گھر میری آزادی تھا وہ مجھے قید لگتا تھا، اور جو قید تھی وہ مجھے آزادی لگ رہی تھی۔ مجھے بالکل رونا نہیں آ رہا تھا، میرے آنسو تو کب کے خشک ہو چکے تھے۔ اگر مجھے پرواہ تھی تو بس اپنی ماں کی، کہیں بابا نے پھر سے ماما کو کمرے میں بند نہ کر دیا ہو۔ وہ اکثر بھوکی پیاسی کمرے میں بند رہتی اور بابا رات کو دروازہ کھولتے تھے۔ اگلی صبح جب میں والدین کو گھر پر نہیں ملا تو ان کو میرا خیال آیا، اور بابا مجھے تھانے سے سیدھا میری دادی کے گھر لے گئے۔ وہ دادی جو مجھ سے بے پناہ محبت کرتی تھی، وہ مجھے سینے سے لگائے رو رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں دادی کے سینے سے لگ کر مجھے کیوں ممتا کا احساس ہوتا تھا۔ دل چاہتا تھا کہ بس دادی مجھے اپنے آنچل میں چھپا لے۔ وہ پہلے سے بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی۔ بابا نے کہا کہ میں آج سے دادی کے پاس رہوں گا۔ میرا اسکول بدل دیا گیا
اور ایسے میں اپنی دادی کے پاس رہنے لگا۔ میں نے زندگی میں اگر اپنے لیے کسی کی آنکھوں میں محبت دیکھی تھی اور محسوس کی تھی تو وہ ان کمزور نظر والی آنکھوں میں دیکھی تھی۔ ان آنکھوں کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ مجھے اٹھا کر اپنے دل میں رکھ لیں۔ میری بلائیں لیتے وہ آنکھیں تھک نہیں رہی تھیں۔ دادی نے مجھے بہت محبت سے میرے لیے ناشتہ بنایا۔ اس ذائقے کو میں آج بھی اپنی نوکے زباں پر محسوس کر سکتا ہوں۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، 7 سال کا تھا جب دادی کسی بات پر جھگڑ کر گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میں مسکرانا چاہتا تھا، ہنسنا چاہتا تھا، پر میری مسکراہٹ، میری ہنسی کہیں کھو گئی تھی۔ بابا دادی سے کہہ رہے تھے کہ میں آپ کا اچھا بیٹا نہیں بن سکا۔ میرے پیروں پر وعدوں اور قسموں کی ایسی زنجیر پڑ چکی ہے اماں کہ میں اب تھک گیا ہوں۔ پتہ نہیں کتنے سال ہو چکے ہیں میں سکون سے سویا نہیں ہوں، دل سے مسکرا نہیں سکا۔ آپ نے جس سے کہا تھا میں نے شادی کر لی۔ آپ نے اپنے بیٹے کا بھروسہ نہیں کیا۔ کاش آپ میرا ساتھ دیتی، میرا مان رکھتی، اور وہ شادی میرے لیے ایسی زنجیر بن چکی ہے جس سے میں نہ چاہ کر بھی پیچھا نہیں چھڑوا سکتا۔ بس آپ اپنے پوتے کا خیال رکھنا، اس کو میرے جیسا مت بننے دینا۔ یہ ابھی کچھ نہیں جانتا، پر ایک وقت آئے گا اس کے دل میں اپنے باپ کی نفرت محبت میں بدل جائے گی۔ پر مجھے ڈر بھی لگتا ہے جب اسے سچائی پتہ چلے گی تو یہ کچھ غلط نہ کر بیٹھے۔ بابا چلے گئے، مجھے ان کی باتوں سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ کچھ دن مما آتی رہیں، بابا کے متعلق بتاتی رہیں کہ بابا شراب پی کر ان کو بہت مارتے ہیں، اور پھر مما کبھی دوبارہ مجھ سے ملنے نہیں آئی۔ میں دادی سے پوچھتا رہا پر وہ خاموش تھی۔ میں دادی کو چھوڑ کر واپس اپنے گھر نہیں جانا چاہتا تھا۔ اگر میں نے دل سے کسی سے محبت کی تھی تو وہ میری دادی تھی، جن کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا تھا۔ کئی ماہ گزر گئے۔ جب ایک دن گھر چلا گیا تو بابا اکیلے کمرے میں لیٹے چھت کو تک رہے تھے، اور جیسے مجھے دیکھا تو اٹھ کر بیٹھ گئے۔ میں ان سے کم ہی بات کرتا تھا، پر جب مما کا پوچھا تو بابا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں واپس لوٹ رہا تھا جب بابا کے دوست ملے۔ مجھے کہنے لگے، بیٹا تم بہت بد نصیب ہو، تمہیں ایسا باپ ملا۔ کاش تم میرے بیٹے ہوتے تو تمہارے جیسا بیٹا پانے کی چاہ لوگ کرتے ہیں، اور تمہارے باپ کو تو قدر نہیں۔ اور مجھے بابا کے بارے میں بہت سی باتیں پتہ چلیں۔ جب انکل جو کہ بابا کے دوست تھے وہ کہنے لگے کہ تمہارے جانے کے بعد تمہارے باپ نے پیسوں کی خاطر تمہاری ماں کو کوٹھے پر بیچ دیا۔ تمہارا باپ شراب پیتا ہے اور تمہاری ماں یہ دکھ برداشت نہیں کر سکی، وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ میں نے خود اسے دفنایا تھا۔ تمہارے باپ نے تو اس کی شکل تک دیکھنا گوارا نہیں کی۔ انکل کی یہ بات سن کر مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے زمین گھوم رہی ہو، میری ٹانگیں بے جان ہو رہی تھیں۔ میں رونا چاہتا تھا پر میری آنکھوں میں آنسو نہیں تھے۔ میرا تو دل پتھر کا ہو چکا تھا۔ میرے باپ نے جو کیا میں کبھی معاف نہیں کر سکتا تھا۔ میری نفرت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ میں انکل کے ساتھ اپنی ماں کی قبر پر گیا، دیر تک بیٹھا رہا۔ میں ان سے کیا کہتا، کیا بات کرتا، پر دل میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے باپ سے اپنی ماں کی موت کا بدلہ ضرور لوں گا۔ میں دادی کے پاس لوٹ آیا، ان کو سب بتایا تو وہ مزید خاموش ہو گئی۔ میں نے کہا، دادی آپ کیسی ماں ہیں جو اپنے بیٹے کو سمجھا نہیں سکتی؟ آپ خود ہی تو کہتی ہیں کہ اپنی اولاد سے زیادہ اولاد کی اولاد پیاری ہوتی ہے، پھر کبھی آپ ان کو میری ماں پر ظلم کرنے سے کیوں نہیں روک سکی؟ کیوں بابا نے ایسا کیا؟ مجھے تو باپ نام سے نفرت ہونے لگی ہے، میں کبھی ان کو معاف نہیں کروں گا۔ تو دادی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، کہنے لگی، موہت بیٹا تم نہیں جانتے میری ممتا پر کتنا بڑا بوجھ پڑ چکا ہے، پر میں کچھ بھی ٹھیک نہیں کر سکتی۔ پر مجھے رات دن سکون نہیں ملتا تھا۔ ایسے ہی کئی سال گزر گئے۔ میرا اسکول ختم ہو چکا تھا، میں کالج جانے لگا تھا جب دادی بھی مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی۔ میں بالکل تنہا رہ گیا۔ پتہ نہیں کیوں میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا تھا۔ قدرت کے فیصلے بھی بڑے عجیب تھے۔ کچھ لوگوں کے پاس سب کچھ ہوتا ہے اور خدا پھر بھی انہیں نوازتا رہتا ہے، اور کچھ میرے جیسے ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا، اور اگر کچھ ملتا بھی ہے تو وہ بھی صرف دکھ اور تکلیف۔ میں اب بچہ نہیں رہا تھا۔ میرے دل میں جو اپنے باپ کے لیے نفرت تھی، میں نے سوچ لیا تھا میں ان سے بدلہ کیسے لوں گا۔ اسی لیے میں اپنے بابا کے پاس جا کر رہنے لگا۔ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر وہ بہت خوش تھے، پر میں نفرت میں اتنا اندھا ہو چکا تھا۔ سوچ لیا تھا کہ ان کو بھی اب زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔
اسی لیے میں بابا کی شراب میں زہر ملانے لگا۔ سلو پوائزن تھا جس سے انسان آہستہ آہستہ مرتا ہے، پر میں حیران تھا کہ بابا نشہ کرنے کے بجائے ساری رات مسجد میں گزارتے تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ ان کے کندھوں پر میری ماں کی موت کا بوجھ ہے جو ان کو سکون نہیں لینے دیتا، اور آخر ایک دن بابا کی موت ہو گئی۔ میں خود ان کا جنازہ اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے کر گیا تھا، پر پتہ نہیں کیوں اس دن مجھے سکون نہیں مل رہا تھا۔ ایسی کوئی چیز تھی جو مجھے پریشان کر رہی تھی۔ بابا نے مرتے وقت مجھ سے کہا تھا کہ موہد میری جان، میں تم سے بہت سی باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میرا بہت دل کرتا ہے میرے بیٹے کہ میں تمہیں اپنے سینے سے لگاؤں، تمہیں پیار کروں۔ کاش میں تمہیں تمہارا بچپن لوٹا سکتا۔ ہو سکے تو اپنے باپ کو معاف کر دینا۔ میرے پاس اب وقت نہیں رہا۔ میں ڈھیر ساری باتیں کرنا چاہتا تھا، پر تم میرے مرنے کے بعد میری قبر پر آیا کرنا۔ اپنے باپ کو بھول مت جانا۔ اور بابا نے آخری ہچکی لی تھی۔ میرے ہاتھوں میں میرے باپ نے دم توڑا تھا۔ مجھے اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں نے کچھ بہت غلط کر دیا ہو۔ میرے ضمیر پر بوجھ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے یہ شہر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ میرے دوست نے مجھے دوسرے شہر اپنے انکل کے پاس بھیج دیا تاکہ میں وہاں کچھ عرصے رہوں۔ ہو سکتا ہے میرا دل بہل جائے، پر جو کچھ میں کر چکا تھا میرا ضمیر مجھے سونے نہیں دیتا تھا۔ میری عمر 21-22 سال ہو چکی تھی۔ پڑھائی میں چھوڑ چکا تھا۔ پتہ نہیں کیوں بابا کی آخری وقت میں کی باتیں مجھے بہت ستاتی تھیں۔ آدھی رات کو بابا کی پکار پر میری آنکھ کھل جاتی تھی۔ مجھے کبھی اپنی ماں خواب میں نظر نہیں آئی تھی، پر بابا کو میں اکثر خواب میں دیکھتا تھا۔ وہ بہت خوش تھے، ہنستے مسکراتے۔ میں کسی کو کیا بتاتا، میں تو خود ہی بتانے سے ڈرتا تھا کہ میں اپنے باپ کا خونی ہوں۔ میں نے اپنے باپ کو مار دیا۔ مجھے تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ میں نے اپنی معصوم ماں کا بدلہ لے لیا، پر دل مجھے ملامت کرتا تھا۔ مجھے لاہور سے کراچی آئے 3 ہفتے ہو چکے تھے۔ میرے دوست کے چچا بہت اچھے تھے، میرا بہت خیال رکھتے تھے، پر روز رات کو ساتھ والے گھر سے چیخنے چلانے کی آوازیں آتی تھیں۔ ایسے لگتا تھا جیسے کوئی کسی کو مار رہا ہے۔ یہ سب آوازیں مجھے میرے ماں باپ کی یاد دلاتی تھیں۔ میں پھر سے تنگ آنے لگا، اسی لیے سوچ لیا کہ واپس اپنے گھر چلتا ہوں، اور میں رات کو گھر سے نکل پڑا۔ پر ساتھ والے گھر سے کسی نے ایک عورت کو دھکے دے کر نکال دیا۔ اس کو بدکردار اور نہ جانے کیا کیا کہہ رہا تھا۔ وہ عورت دروازہ پیٹتی رہی، پر اس نے ہمیشہ کے لیے دروازہ بند کر دیا۔ میں آگے بڑھا اور اس عورت کو کندھے سے پکڑ کر اٹھایا۔ وہ عورت اپنا منہ چھپا رہی تھی، اور میں آسمان سے زمین پر پٹخ دیا گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا 7 آسمان مجھ پر ٹوٹ پڑے ہوں۔ وہ عورت وہاں سے جا رہی تھی اور میں زمین پر بیٹھا رو رہا تھا۔ پہلی بار اس دن، پہلی بار میری آنکھوں سے آنسو نکلے تھے۔ دادی صحیح کہتی تھی، جب دل پر چوٹ لگتی ہے تب تمہیں خود سے آنسو بہانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور آج میرے دل پر بہت گہری چوٹ لگی تھی۔ میں جی بھر کر رویا تھا۔ میں کتنا معصوم لڑکا تھا، کیا سے کیا بن گیا تھا۔ میں اس عورت کو تلاش کرنے لگا۔ مجھے اپنے ہر سوال کا جواب چاہیے تھا۔ میں نے دن رات ایک کر دیا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد اس عورت کو سڑک کنارے پر بھیک مانگتے دیکھا۔ اس کو بابا کے دوست بٹھا کر جا رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ یہی تمہاری اصل جگہ ہے۔ وہ عورت اپنا چہرہ چھپائے بیٹھی تھی۔ جب میں نے ان کا ہاتھ تھام لیا، اس ہاتھ کو میں ہزاروں میں پہچان سکتا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ مجھے میرے ہر سوال کا جواب چاہیے۔ آخر آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ میں پھٹ پڑا تھا اور وہ عورت سہم گئی تھی۔ کہنے لگی، مجھے معاف کر دو بیٹا، میں تمہاری گنہگار ہوں۔ میں تمہیں سب سچ بتا دوں گی، یہاں سے چلو۔ اور پھر جو سچائی مجھے پتہ چلی، اس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اس عورت نے اپنی زندگی کی کہانی بتائی۔ کہنے لگی، ہم 3 بہنیں اور 2 بھائی تھے۔ ابا مزدوری کرتے تھے اور اماں کئی گھروں میں کام کرتی تھیں جن سے ہمارا گزر بسر ہوتا تھا۔ میری بہن کی شادی خود سے بڑی عمر کے شخص کے ساتھ ہو گئی تھی، پر میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے خوابوں کو مرنے نہیں دوں گی۔ میں جب اماں کے ساتھ بڑے بڑے گھروں میں جاتی تو میرا دل کرتا کہ کاش ان میں سے ایک گھر میرا ہوتا۔ میں بجائے لوگوں کی اترن پہننے کے اس گھر کی ملکہ ہوتی، راج کرتی۔ اور تب اماں کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ بڑی بہن کی بھی شادی ہو چکی تھی۔
اسی لیے اماں کے بجائے میں بڑے بنگلے میں کام کرنے جاتی تھی۔ میں ایک لڑکے سے محبت کرتی تھی، وہ ہمارے ہی محلے کا تھا، پر وہ بھی میری طرح غریب تھا۔ پر ہم نے سوچا تھا کہ ہم خوب پیسہ کمائیں گے، پر کوئی رستہ نہیں مل رہا تھا۔ میرے بھائی اسکول جاتے تھے، ایک دن وہ بھی گھر بیٹھ گئے، کہنے لگے کہ اسکول بھیجنا ہے تو ہمیں نیا یونیفارم دلائیں۔ ان کا یونیفارم جگہ جگہ سے پیوند شدہ تھا۔ اماں کہتی تھی کہ تم لڑکے ہو، تمہارا باپ کتنی مشکلوں سے تمہیں پڑھا رہا ہے، یہاں سے 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑے ہیں اور تم لوگوں کو اسکول جانے کے لیے نیا کپڑا چاہیے۔ مجھے اپنے گھر والوں سے بہت محبت تھی، میں ان کو ہر چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اور ایک دن میرا باپ سسک سسک کر مر گیا، کیونکہ ہمارے پاس علاج کے پیسے نہیں تھے۔ جب ایک دن خالی بنگلے میں ایک نئی فیملی رہنے کو آئی، وہ گھر انہی کا تھا۔ پہلے اتنے سال وہ باہر رہے، پر اب دونوں ماں بیٹا واپس پاکستان آ چکے تھے۔ وہ لوگ بہت اچھے تھے۔ اس عورت نے کہا کہ نگینا، تم آج سے بس ہمارے گھر میں کام کیا کرنا، ہم تمہیں زیادہ تنخواہ دیں گے۔ اور ایسے میں دن رات بس وہیں رہتی، ان لوگوں کا کام کرتی۔ اور وہ عورت واقعی میں مجھے میری اوقات سے بڑھ کر تنخواہ دیتی تھی، جس سے میرے گھر کے حالات بدل رہے تھے۔ وہ اتنی امیر ہو کر بھی بہت سادہ دل تھی، اور اس کا بیٹا بھی بہت اچھا تھا۔ اس کی منگنی اسی کے خاندان میں ہو چکی تھی اور چند دنوں میں شادی تھی۔ سب گھر والے بہت خوش تھے، پر میں نمک حرام تھی، جس گھر کا کھاتی رہی انہی کا حرام کر رہی تھی۔ میں جس لڑکے سے محبت کرتی تھی، اس کے کہنے پر گھر سے چوری کرنے لگی تھی، اور پیسے اپنی ماں کے بجائے جاوید کو دیتی رہی، جو میرا عاشق تھا، مجھ پر جان دیتا تھا۔ ہم دونوں نے سوچ لیا تھا کہ ہم غریب نہیں رہیں گے، اور نہ ہی کبھی اپنی خواہشات کا گلا گھونٹیں گے۔ اماں نے مجھے کئی بار کہا کہ اب شادی کر لو، پر میں جس سے شادی کرنا چاہتی تھی، میرے گھر والے اس کے لیے نہیں مان رہے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ وہ اچھا لڑکا نہیں ہے، پر میں جانتی تھی کہ جاوید کے پاس کام نہیں ہے، اسی لیے سب اس کو بیکار سمجھتے ہیں۔ اور تب میں نے بڑی مالکن سے کہہ کر اسے کام پر دلوا دیا، پر چند دنوں میں ہی وہ مالکن کے بیٹے کا بہت اچھا دوست بن گیا، ہر وقت اس کے ساتھ رہتا۔ وہ بھی اس جیسا بن چکا تھا، مہنگے کپڑے، مالکن کے بیٹے کے ساتھ گاڑی میں جانا۔ میں تو جاوید کو دیکھ دیکھ کر واری صدقے ہوتی رہتی۔ جب ایک دن جاوید نے مجھے ایک کام کرنے کو کہا، اس نے کہا یہ ایک قدم ہماری بلکہ ہمارے گھر والوں کی زندگیاں بھی بدل سکتا ہے۔ میں پہلے انکار کرتی رہی، پر آخر مان گئی، اور یہی میری زندگی کی سب سے بڑی بھول تھی۔ میں جھوٹی محبت کے فریب میں اتنی اندھی ہو چکی تھی کہ مجھے صحیح غلط کی پہچان ہی نہیں رہی۔ اور مالکن کے بیٹے کی شادی سے 3 دن پہلے، جب پورا گھر مہمانوں سے بھرا پڑا تھا، میں نے خود مالکن کے بیٹے کو اسٹور روم میں آنے کا کہا کہ بڑی مالکن بلا رہی ہیں، اور خود وہاں جا کر اپنے کپڑوں کو چیر پھاڑ دیا اور الزام اس شخص پر لگا دیا جس کے کردار کی گواہی پورا خاندان دیتا تھا۔ سب کو لگا کہ وہ اپنے گھر کی نوکرانی کے ساتھ غلط ہے، کیونکہ میں بہت خوبصورت تھی۔ کسی نے اس کی ایک نہ سنی، اور چند لمحوں میں پورا گھر خالی ہو چکا تھا۔ بڑی مالکن نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں نے تمہاری ایسی تربیت نہیں کی تھی، تم کب سے شراب پینے لگے؟ وہ تو شراب پیتا ہی نہیں تھا، مجھے تو وہ جاوید نے لا کر دی تھی، جس کو میں نے جوس میں ملا کر پلا دیا تھا تاکہ سب کو یقین ہو جائے۔ ہمارا مقصد ان لوگوں کو بلیک میل کرنا تھا، پر مالکن نے اپنے خاندان والوں کے پریشر میں آ کر مجھ سے نکاح پڑھوا دیا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ مجھے خود کچھ سمجھ نہیں آئی۔ جاوید میرا عاشق بہت خوش تھا، کہنے لگا نگینا، تم اس گھر کی مالکن بن چکی ہو، جو کچھ ان سے لوٹ سکتی ہو لوٹ لو، اور پھر اس شخص سے طلاق لے لینا، وہ ویسے بھی تمہیں نہیں رکھے گا۔ اور میرا دل بھی مطمئن ہو گیا جب ایک دن میری ماں آخری سانسیں لے رہی تھی اور بڑی مالکن خود اپنے بیٹے کو لے کر ہمارے گھر آئی اور معافی بھی مانگی۔ پر میری ماں نے میرے امیر شوہر سے کہا کہ بیٹا، زندگی میں جو مرضی ہو جائے، کبھی میری بیٹی کو مت چھوڑنا، اور میرے شوہر سے وعدہ لے کر اس دنیا سے چلی گئی۔ اس کے بعد کئی ماہ بعد جب سب کچھ نارمل ہونا شروع ہوا تو میرا شوہر، جس کو مجھ پر ظلم و ستم کرنا چاہیے تھا، وہ چپ چاپ میرے گھر والوں کی ذمہ داری بھی اٹھاتا چلا گیا۔ جس لڑکی سے اس کو بے پناہ محبت تھی، جس سے اس کی شادی ہونے والی تھی، وہ یہ ملک چھوڑ کر جا رہی تھی۔ کسی نے بھی اس کا یقین نہیں کیا تھا، اور وہ شخص اندر ہی اندر ٹوٹ رہا تھا۔ اور آخر ایک دن میں نے اسے کہا کہ جب تمہیں ساری سچائی پتہ ہے تو مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟
اس نے کہا کہ میں تمہیں چھوڑ دینا چاہتا تھا، پر جانتی ہو تمہاری سچائی مجھے پتہ چل چکی ہے۔ تم مجھ سے طلاق لے کر اپنے عاشق سے شادی کرنا چاہتی ہو، پر میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ تم ویسے ہی کہہ دیتی تو میں اپنی آدھی جائیداد تمہیں دے دیتا، پر تم نے مجھے میری ماں کی نظروں میں گرا کر رکھ دیا۔ میں بے قصور ہوتے ہوئے بھی کسی کو یقین نہیں دلا سکتا کہ میں ایسا نہیں ہوں، پر اب یہ سزا تم بھی بھگتو گی۔ تمہیں ہر روز پل پل یہ احساس ہوگا کہ تم نے کتنا غلط کیا ہے میرے ساتھ۔ اور پھر کچھ سالوں کے بعد تم پیدا ہوئے۔ میں تمہیں پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی، پر زبردستی تمہیں اس دنیا میں لایا گیا۔ میں ہر روز اپنے شوہر سے جھگڑتی تھی، اس کے سامنے اپنے عاشق سے ملنے چلی جاتی تھی، اس کے آگے زبان چلاتی تھی تاکہ وہ تنگ آ کر مجھے چھوڑ دے، پر وقت گزر رہا تھا، وہ مجھے چھوڑ نہیں رہا تھا، اور اندر سے وہ بھی بہت ٹوٹ چکا تھا۔ جب ایک دن پتہ چلا کہ اس کو تو بلڈ کینسر ہے، پر اس شخص کو مرنے سے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ پھر جب تمہیں پولیس لے گئی، اس رات میں گھر سے بھاگ گئی۔ تمہارا باپ مجھے تلاش کرتا رہا، اسے تمہاری خبر نہیں ہو سکی، اور جب گھر لوٹا تو تمہارا پتہ چلا، اور پھر تمہیں تمہاری دادی کے پاس چھوڑ آیا۔ اس نے کہا کہ میں مر گئی ہوں، پر تمہارے باپ نے تمہیں سچائی اس لیے نہیں بتائی کیونکہ اسے لگتا تھا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ وہ کہتا تھا کہ میرے بیٹے کو کبھی یہ بات پتہ نہیں چلنی چاہیے کہ اس کی ماں گھٹیا کردار کی مالک تھی، جس نے کتنے لوگوں کی زندگی برباد کر دی۔ اور میں اپنے عاشق کے پاس رہنے لگی، پر اس نے مجھے میری اوقات یاد دلا دی، مجھ سے سب کچھ چھین لیا اور سڑک کنارے بھیک مانگنا چھوڑ دیا۔ وہ سچ کہتا تھا، یہی میری اوقات ہے۔ وہ عورت سب کچھ کہہ کر آنسو بہا رہی تھی، مجھ سے معافیاں مانگ رہی تھی، اور میں چاہتا تھا کہ کاش یہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ انسان کو اس کا پچھتاوا جینے نہیں دیتا۔ میں نے نفرت میں کیا کچھ کر دیا تھا، اور سچائی کیا تھی؟ میرا دل پھٹ رہا تھا، اور جو سچائی مجھے پتہ چلی تھی وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ عورت جو مجھے ملی وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی ماں، میری سگی ماں تھی۔ وہ ماں جس کے پیروں تلے جنت رکھی گئی۔ میں خود کو مار رہا تھا۔ جس ماں کی خاطر میں اپنے باپ سے نفرت کرتا رہا، میرا وہ باپ تو محبت کے قابل تھا۔ میری ماں معافی مانگ رہی تھی، میں نے معاف کر دیا تھا۔ وہ میری گنہگار نہیں تھی، میرے باپ کی مجرم تھی۔ میں ان کو گھر لے آیا، پر میں کبھی دوبارہ ان کو مما نہیں کہہ سکا۔ ہر روز اپنے باپ کی قبر پر جاتا ہوں، ان سے معافی مانگتا ہوں، ڈھیر ساری باتیں کرتا ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آنکھیں بند کروں اور سب کچھ ختم ہو جائے، اور میں دوبارہ سے بچہ بن جاؤں، جہاں بابا میرا ہاتھ تھام کر چل رہے ہوں، پر کچھ بھی میرے بس میں کہاں تھا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔